نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی کنفیوژن جو ہمارے پائی جاتی ہے کہ اس کو ضاد پڑھیں یا پھر ضاد پڑھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها کہ قرآن کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو. ٹھیک ہے. اب عربوں کا جو لب و لہجہ ہے، عربوں کی جو لینگویج ہے، اس میں ضاد ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، وہ ضاد نہیں ادا کرتے، وہ ضاد پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی لینگویج میں زی سے یہ ورڈ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کو ہم ضاد پڑھیں گے. ٹھیک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے قرآن کو نازل کیا ہے ہم اسی طریقے سے پڑھیں گے. اور قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان میں ضاد پڑھا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو ضاد پڑھیں گے. یہ والا جو ضاد کا کنسیپٹ ہے یہ صرف اور صرف انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے. تو زی سے اگر ہم پڑھتے ہیں اس میں حرج کوئی نہیں ہے. علماء کے ڈفرنٹ ان کی رائے ہیں. ضاد سے بھی پڑھیں تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہم ضاد سے پڑھتے ہیں تو ہماری اپنی بہت ساری کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں، جو کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. اس سے پہلے اگر ہم ضاد پڑھتے ہیں اور ضاد پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا کیا جو مشکلات ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں یا پھر کیا آسانیاں ہو سکتی ہیں. اگر ہم ڈی سے پڑھتے ہیں، اس کو ضاد پڑھتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف دال کے مشابہ ہونے کی اپوزیشن رکھتا ہے. لیکن دال کے مشابہ اگر یہ دال سے ریزیمبلنس کرتا ہے تو اس میں بہت سارے ڈفرنس ہیں. کیسے؟ دال ایک باریک حرف ہے، جو ضاد ہے یہ موٹا حرف ہے. پہلا ڈفرنس. دال میں زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھائی جاتی، ضاد میں جو ہے وہ زبان کی جڑ اوپر اٹھائی جاتی ہے. دوسرا ڈفرنس. ٹھیک ہے. اب تیسرا ڈفرنس. دال میں زبان کی جو درمیان ہے وہ اوپر کو نہیں اٹھتا، ضاد میں زبان کا درمیان اوپر اٹھ جاتا ہے. چوتھا ڈفرنس. دال زبان کی نوک سے ادا ہوتی ہے اور جو ضاد ہے یہ زبان کی کروٹ موٹے کناروں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پانچواں ڈفرنس. دال کی آواز میں قلقلہ ہوتا ہے ساکن حالت میں، لیکن ضاد کی آواز میں قلقلہ نہیں ہوتا، آواز جاری رہتی ہے. چھٹا ڈفرنس. دال کی آواز جو ہے دال میں شدت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، لیکن ضاد میں نرمی پائی جاتی ہے. ٹھیک. اتنے سارے ڈفرنس ہونے کے بعد ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ضاد نکالنا ایزی ہے. کیوں؟ کیونکہ دال سے اس کی ریزیمبلنس نہیں ہو سکتی اتنے سارے ڈفرنس ہونے کے بعد. سارے ڈفرنس کو نہیں رکھتے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے وہ تو پھر دال ہی بنے گا، وہ تو پھر ضاد نہیں بن سکتا. یہ سارے ڈفرنس کو اگر ہم نوٹ رکھیں، اگر ہم ان کو اپلائی کریں تو یہ دال کے ریزیمبلنس نہیں ہوگا. ٹھیک. تو اس وجہ سے بھی ہم اس کو ضاد پڑھیں گے. اب آتے ہیں ضاد پڑھنے کی وجہ، ضاد نہ پڑھنے کی وجہ. سب سے پہلے یہ کہ یہ تین حروف سے جو ہے نا وہ ریزیمبلنس کر سکتا ہے، زال سے، زا سے، ضا سے. اب یہ جو پہلے دو حروف ہیں زال اور زا، یہ تو باریک حروف ہیں، ان میں بھی سارے ڈفرنس اسی طریقے سے جس طرح سے دال کے ساتھ ہم نے ڈفرنس کیا تھا کہ زال اور زا جو ہیں وہ باریک حرف ہیں، اس میں زبان کی جڑ جو ہے وہ نیچے رہتی ہے، زبان کا درمیان نیچے رہتا ہے، اور یہ وہ فلاں سب. ٹھیک ہے. تو زال اور زا میں سب سے بڑا ڈفرنس تو یہ ہو گیا کہ یہ موٹے حروف نہیں ہیں، یہ باریک حروف ہیں، اور ضاد جو ہے یہ موٹا حرف ہے. ٹھیک ہے. سب سے بڑا ڈفرنس. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ زال اور زا نہیں بن سکتے کیونکہ زال اور زا جو ہیں وہ باریک حروف ہیں، لیکن ضا جو ہے یہ تو موٹا حرف ہے. اس کو جب ہم دیکھتے ہیں ضا یہ موٹا حرف ہے، اور ضاد بھی یعنی ضاد اگر پڑھتے ہیں ضا سے ہی زی سے تو یہ بھی موٹا حرف ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی زیادہ ریزیمبلنس ہے. اگر ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کریں، اگر ہم اس کو باریک نہ بھی کریں یعنی دال اور زا سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ممکن ممکن ہے ہم زال اور زا سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب ہم ضا کے ساتھ اس کو آتے ہیں نا ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل ریزیمبلنس کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں میں ریزیمبلنس کرتا ہے. اور اگر تو آپ میں بہت زیادہ پرفیکشن ہے، آپ کی بہت زیادہ پریکٹس ہے، پھر تو آپ اس کو ضاد پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بگنرز ہیں، اگر آپ سے نہیں نکل پاتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنی زیادہ اس میں ریزیمبلنس ہے، کس کس کو آپ ڈفرنس کریں گی. دیکھیے ضاد پڑھتے ہیں تو یہ موٹا حرف ہے ضاد، اور پھر دیکھیں ضا یہ بھی موٹا حرف ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ اس میں دیکھیں کہ جو ضاد ہے اس میں زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے ادائیگی کے وقت، ضا میں بھی زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے. پھر دیکھیں
زبان کا درمیان ضاد کے لیے اوپر جاتا ہے تو ضا کے لیے بھی اوپر جاتا ہے زبان کا درمیان۔ پھر دیکھیں کہ ضاد میں آواز میں نرمی ہوتی ہے، یعنی اس کوالٹی کو ہم رخوت کہتے ہیں، جو کہ آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گی اس کا، ٹھیک ہے؟ تو آواز میں نرمی لے کر آتے ہیں تو ضا میں بھی آواز میں نرمی لے کر آتے ہیں، یہ بھی سیم ہے۔ پھر ضاد میں ہمس جاری نہیں ہوتا، یعنی سانس جاری نہیں کرتے، تو ضا میں بھی ہمس جاری نہیں کرتے، سانس جاری نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس 3 اور 2 5 جو اس کی چیزیں ہیں وہ سیم سیم ہو گئی۔ اب ان میں ہم کیسے ڈفرنس کر سکتے ہیں؟ ان کا جو ڈفرنس ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ان کے مخرج کا ڈفرنس ہے کہ ضاد جو ہے وہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی سائڈ موٹے کناروں سے، زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے، اور ضا جو ہے وہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا نا ٹچنگ پوائنٹس اور پریسنگ پوائنٹس، ٹھیک ہے، پریشر پوائنٹ کہاں اور ٹچنگ پوائنٹ، تو اگر ہم ٹچنگ پوائنٹ پر جو سامنے والا زبان کا حصہ ہے، زبان کی نوک ہے، اس پر پریشر دے دیں گے تو وہ بالکل ضا بن جائے گا۔ پھر تو اس میں بالکل بھی فرق نہیں، ایک ایک چیز کا بھی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ ساری چیزیں اس میں ریزیمبلنس ہیں، اور اگر اینڈ والی چیز بھی ہم اس کو ملا دیتے ہیں تو پھر تو وہ پکا پکا ضا ہے، پھر تو اس میں کوئی ڈفرنس ہی نہیں ہے۔ ڈفرنس کیسے ہوگا کہ زبان کی کروٹ لگائیں گے ہم اور پھر اس میں ڈفرنس کریں گے، لیکن اس طرح سے ہم بہت ساری چیزوں کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے تو ہمیں پھر بھی مشکل رہے گی، کہیں نہ کہیں ہمارا ضاد جو ہے وہ ضا بن ہی جائے گا، چاہے وہ زیر کی صورت میں بن جائے، چاہے وہ پیش کی صورت میں بن جائے، کہیں نہ کہیں ہمارا اپ اینڈ ڈاؤن آ ہی جائے گا، جس سے کہ ہے وہ ضاد جو ہے وہ ضا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو کیا ادا کرنا ہے؟ ضاد، ضاد